بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انرجی میٹر کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ سے 5 ایسے پوائنٹ شیئر کریں گے جن کو سن کر آپ یہ جان سکیں گے کہ انرجی میٹر کو پڑھنا، سمجھنا اور باقاعدگی سے اس کا مشاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے انرجی میٹر کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ انرجی میٹر کی 2 بڑی اقسام ہیں، کمرشل انرجی میٹر اور ریزیڈینشل یا گھریلو انرجی میٹر۔ دونوں اقسام میں مزید 2 کیٹیگری ہیں، سنگل فیز اور 3 فیز۔ اس ویڈیو میں ہم گھریلو انرجی میٹر کو ہی ڈسکس کریں گے۔ زیادہ تر گھروں میں سنگل فیز میٹر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا مختصر سا تعارف۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 پوائنٹس کی جو ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ سے عرض کیے تھے کہ میٹر کو پڑھنا، سمجھنا اور باقاعدگی سے اس کا مشاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1، انرجی میٹر کا باقاعدگی سے مشاہدہ آپ کے بجلی کے بل کی غلط ریڈنگ کو غیر مؤثر کرتا ہے۔ انرجی میٹر پر 2 نمبر والی ریڈنگ کو آپ اپنے بل سے ٹیلی کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ استعمال شدہ ریڈنگ اور موجودہ ریڈنگ میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح اس کا بروقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، انرجی میٹر کو باقاعدگی سے دیکھنے پر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ میٹر پر 5 نمبر والی ریڈنگ اور گھر میں چلنے والا لوڈ برابر ہے یا بجلی پر چلنے والی کوئی بھی چیز اب نارمل تو نہیں، کوئی شارٹ سرکٹ یا کسی موٹر، چھت کے پنکھے، کولر، فریج وغیرہ کی خرابی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز خراب ہے جو کہ جتنا اس پہ لوڈ لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ شو ہو رہا ہے تو یہ ریڈنگ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز خراب ہے۔ نمبر 3، انرجی میٹر کے روز کے مشاہدہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئندہ آنے والا بجلی کا بل کتنا ہوگا اور اسی انفارمیشن سے آپ اپنے بجلی کے بل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، انرجی میٹر کے مشاہدہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ عملی طور پر کن کن اوقات میں بجلی کم یا زیادہ استعمال ہوتی ہے، جس سے آپ پیک اور آف پیک اوقات کو مینج کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ انرجی میٹر کو روزانہ اور باقاعدگی سے دیکھنے پر آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ میٹر میں کسی طرح کی کوئی خرابی تو نہیں، مین تار کوئی لوز سرکٹ، کوئی سپارکنگ، اسی طرح کی کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہے تو اس کا بروقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں میٹر پر چلنے والی ریڈنگ کو کس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل انرجی میٹر پر 5 قسم کی ریڈنگ یک کے بعد دیگرے چلتی رہتی ہیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، یہ ریڈنگ میٹر کا سیریل نمبر ہوتی ہے جو کہ میٹر کی باڈی پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب سے آپ کا میٹر انسٹال کیا گیا ہے تب سے اب تک جتنے یونٹس چلے ہیں یہ ریڈنگ ان تمام یونٹس کو ظاہر کرتی ہے اور یہی وہ ریڈنگ ہے جس کو میٹر ریڈر نوٹ کر کے لے کر جاتا ہے اور اسی ریڈنگ کا امیج ہمارے بجلی کے بل پر بھی لگا ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ ریڈنگ آپ کے پچھلے ماہ کا میکسیمم لوڈ ہے جو آپ نے اس انرجی میٹر پر ڈالا تھا۔ اسی طرح 4 نمبر ریڈنگ موجودہ ماہ کا میکسیمم لوڈ ہے جو اس میٹر پر ڈالا گیا ہے۔ نمبر 5، انسٹنٹینیس ریڈنگ، یہ ریڈنگ اسی لمحہ میں آپ کے گھر کا استعمال شدہ لوڈ ظاہر کرتی ہے، یعنی جس ٹائم یہ ریڈنگ ظاہر ہو رہی ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جتنا بھی لوڈ لگا ہوا ہے وہ اس میٹر پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی لوڈ بھی نہ ہو تو یہ ریڈنگ بالکل 0 شو کرے گی۔ اس کے علاوہ انرجی میٹر پر 5 LED لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں جن میں سے ایک بجلی کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی وابڈا کی طرف سے آنے والی الیکٹریسٹی کی موجودگی میں یہ لائٹ آن رہے گی اور لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ دوسری LED لائٹ جس پر ریورس لکھا ہوتا ہے، تو اگر آپ کے میٹر کی ان پٹ کی جگہ آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ کی جگہ ان پٹ وائرز لگ جائیں تو پھر یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے، یا پھر UPS کے کامن نیوٹرل کی وجہ سے بجلی UPS سے وابڈا کو جانے لگے تو یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ تیسری لائٹ امپلس لائٹ ہے جو کہ 3200 بار بلنک ہو تو 1 یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ میٹر میں اس کی ویلیو 1000 بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس مینوفیکچرر نے بنایا ہے۔ 4 نمبر LED لائٹ نیوٹرل مسنگ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اگر آپ کے گھر کی وائرنگ سے نیوٹرل ڈسکنیکٹ ہو جائے تو یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے ورنہ یہ آف رہتی ہے۔ 5 نمبر LED ارتھنگ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اگر آپ کے گھر میں ارتھنگ پرووائڈ ہے تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی ورنہ آف ہی رہے گی۔ تو ویورز، یہ تھے آج کے میٹر کے بارے میں معلومات اور 5 ایسے پوائنٹ۔ امید ہے یہ پوائنٹ جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔
اگلی ویڈیو میں بجلی کے بل کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ بجلی کو غیر سنجیدگی سے استعمال کرنے کی غلطیوں اور ان کی وجہ سے زیادہ بل آنے کی وجوہات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ کس طرح آپ اپنے بجلی کے بل کو کفایت شعاری اور سمجھداری سے کم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔